تکریت شہر سے نکلنے کے بعد نجم الدین ایوب کو عماد الدین زنگی کے سوا اور کوئی سہارا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے امید تھی کہ زنگی، جس کی بلند ہمتی کا وہ شروع سے گرویدہ تھا، اسے نہیں بھولا ہوگا۔ یہ دور عماد الدین زنگی کے عروج کا دور تھا۔ ہر زبان اس کی شرافت، دلیری اور عدل و انصاف کا اعتراف کر رہی تھی۔ اس نے نظام حکومت اس خوبی سے چلایا کہ نظام الملک توسے کے دور کی یاد واپس آ گئی تھی۔ جب نجم الدین ایوب عماد الدین زنگی کے پاس پہنچا تو اس وقت بھی عماد الدین زنگی حملے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے نجم الدین ایوب کی آمد پہ خوشی کا اظہار کیا اور اسے جاگیر بھی عطا کی اور ساتھ ہی فوج میں ایک اعلیٰ عہدہ بھی عطا کیا۔ 1137 میں عماد الدین زنگی نے بالابک کا مشہور قلعہ بھی نصرانیوں کے دوست مسلم امراء سے چھین لیا اور یہ قلعہ نجم الدین ایوب کو دے دیا۔ بالابک لبنان کا ایک تاریخی شہر ہے۔ یہاں قدیم مذاہب کے عبادت خانے اور بلند و بالا ستونوں پر تیار کردہ عجیب و غریب محلات انسان کو صدیوں پرانے دور میں لے جاتے ہیں۔ مقامی لوگوں کے مطابق ان محلات میں سے ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعمیر کردہ بھی ہے۔ دمشق سے حمص جانے والی شاہراہ پر واقع ہونے کی وجہ سے اس شہر کی عسکری حیثیت بھی غیر معمولی تھی۔ موسم کے لحاظ سے یہ شام کا سرد ترین علاقہ ہے جو سطح سمندر سے 3700 فٹ بلند ہے۔ نجم الدین ایوب بھی یہاں پر بہت خوش تھا۔ اس کا نونہال یوسف بھی اس پرفضا مقام پر خوب پروان چڑھ رہا تھا۔ نجم الدین شروع ہی سے اس کی تعلیم و تربیت پر بھرپور توجہ دے رہا تھا۔ اس فتح کے بعد عماد الدین زنگی کئی سال تک اپنی ریاست کے اندرونی معاملات سلجھانے میں مصروف رہے اور پھر انہوں نے نصرانیوں کے خلاف فوج کشی کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنے سامنے پہلا ہدف ایڈیسا کی عیسائی سلطنت رکھی، جو شام سے لے کر ایشیائے کوچک اور عراق تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا حاکم جوسیلین II تھا، جو کہ اپنے باپ کی موت کے بعد تخت نشین ہوا تھا۔ یہ ایک درندہ صفت انسان اور نہایت متشدد عیسائی تھا۔ اسلام دشمنی اس کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ عماد الدین زنگی نے ایڈیسا کے مرکز روہا پہ حملہ کیا اور بڑی حکمت عملی سے کام لیا۔ زنگی نے اپنے فوجیوں سے کہا، میرے ساتھ دسترخوان پر کھانا صرف وہ کھائے گا جو قلعے کے دروازے پر حملہ کرنے میں میرے ساتھ ہوگا۔ اس کی فوج جنگ میں کود پڑی۔ جوسیلین اپنی جان بچا کر جنگ سے باہر نکل گیا اور 23 دسمبر 1144 عیسوی کو یہ شاندار فتح عماد الدین زنگی کو نصیب ہوئی۔ زنگی اپنے حصے کا کام انجام دے چکا تھا۔ اسلامی دنیا پہ عیسائیوں کی مزید جارحیت کا رستہ بند کر کے اس نے مسلمانوں کو آگے بڑھ کر حملہ کرنے میں لا کھڑا کیا تھا۔ 60 سال کے تھکے ماندے جسم کو اب آرام کی ضرورت تھی، پھر بھی راحت و آرام کا لفظ اس کے لیے اجنبی تھا۔ عیسائیوں کو ایک شدید دھچکا پہنچانے کے بعد وہ اندرونی مہمات کی طرف متوجہ ہو گیا۔ 13 ستمبر 1146 کی شام وہ عبر کے قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے تھا کہ اچانک چند غدار غلاموں نے اس کے خیمے میں داخل ہو کر اسے شہید کر دیا۔ عماد الدین زنگی کی وفات کے بعد اس کی سلطنت 2 حصوں میں بٹ گئی۔ حلب سمیت شام کے صوبے اس کے چھوٹے بیٹے نور الدین زنگی کے پاس آ گئے، جبکہ موصل میں اس کا بڑا بیٹا سیف الدین غازی حکومت کا دعوے دار بن گیا۔